السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فتنہ عشق میں مبتلا ہو گئے اجنبی راستوں میں فنا ہو گئے جانتے ہیں سبھی پر نہ مانے کوئی اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے جانے من جانے جاں آپ سے پیار ہے روز و شب رسمی جملوں کی تکرار ہے رسمی جملوں کی زد میں کئی مرد و زن نفس و شیطان کے ہم نوا ہو گئے اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے غیر محرم کے غم میں پریشان ہیں دور حاضر کے ایسے مسلمان ہیں بدنگاہی کی غلطی کو دہرا کے ہم اپنے حق میں ہی خود بددعا ہو گئے اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے ہم سفر ڈھونڈنے کی لگن میں مگن ایک دلہا بنا ایک بنی ہے دلہن یہ تصور کی دنیا کے غافل مکین اختلاطی بحر میں فنا ہو گئے اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے
جانتے ہیں شریعت میں معیوب ہے، وہ تعلق ہمیں آج محبوب ہے۔ اس موبائل کی لت میں کئی پارسا، عالم و عالمہ کیا سے کیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ اب تلاوت میں کیوں وہ حلاوت نہیں، بے سکون دل میں پہلے سی راحت نہیں، ذکر کے نور کی دل میں آمد نہیں، خوشنما ذہن و دل بدنما ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ غیر محرم کے غم میں جو غمگین ہیں، ظاہراً نیک اندر سے بددین ہیں، خالق دل کو دل میں بساتے نہیں، خالق دل کو دل میں بساتے نہیں، میرے اشعار سے وہ خفا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں ذمہ داروں کی طرف سے جو موضوع ملا ہے وہ ہے سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں اور ہماری ذمہ داری۔ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز بن چکا ہے جو آج ہم سب کی ضرورت بھی ہے، شوق بھی ہے، اور ہم سب کہیں نہ کہیں اس سے جڑے ہیں۔ فیس بک، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، یوٹیوب، ٹویٹر، یہ بار بار مائک جھک جا رہا ہے، کیا استعمال ہے اس کو صحیح کیجیے۔ ان تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آج نوجوان بھی جڑے ہیں، مرد حضرات بھی جڑے ہیں، عورتیں بھی جڑی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر مثبت پہلوؤں کی بات کی جائے تو سوشل میڈیا کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب کوئی دور ہوتا تھا تو ہمیں اس کو خط لکھنا پڑتا تھا، جلسوں اور پروگراموں میں علماء کو بلانے کے لیے ہفتہ مہینہ بھر پہلے خطوط لکھے جاتے تھے، پھر ان کی منظوری کا انتظار ہوتا تھا، اس کے بعد پھر کہیں جا کر کے بات۔ اب تو ظاہر ہے واٹس ایپ کے ایک میسج سے بھی علماء سے بات ہو جاتی ہے، تو تعلقات بنانا آسان ہے۔ تعلیم کے میدان میں بھی سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہو گیا، خاص طور سے کورونا کے بعد ہم نے دیکھا آن لائن تعلیم کی اہمیت اجاگر ہوئی۔ بہت سارے ایسے ٹیچرز جو گمنامی کے پردے میں تھے، جیسے آپ کے بہار کے خان سر ہیں، جن کے آج لاکھوں کروڑوں ان کے فالوورز ہیں، وہ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے شہرت ان کو ملی۔ بہت سارے وہ علماء جن سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیں مکہ جانا پڑتا تھا، مدینہ جانا پڑتا تھا، سعودی عرب کے کبار علماء، بڑے علماء، آج ان کے محاضرات، ان کے لیکچرز، ان کے بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو فائدے بہت سارے، لیکن جیسے قرآن نے شراب اور جوئے کے بارے میں کہا تھا، آپ کو معلوم ہے شراب اکٹھے حرام نہیں ہوتی، شراب 3 اسٹیپ میں حرام ہے۔
شراب کے سلسلے میں سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ کی نازل ہوئی. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. اے نبی، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے ہیں، لیکن گناہ فائدے سے بڑا ہے. یہ قرآن کی پہلی آیت تھی جو شراب کے متعلق نازل ہوئی. اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی تھی سورہ نساء کے اندر، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا. اور تیسری اور آخری آیت، فائنل آیت نازل ہوئی تھی شراب کے بارے میں سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جس میں فائنلی شراب کو حرام. تو جس طریقے سے قرآن میں شراب کی نفرت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے ایک اصول بیان کیا گیا کہ اگر کسی چیز میں کچھ فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے اور نقصان زیادہ ہے تو بیٹر ٹو اوائڈ اٹ، اس سے بچنا بہتر. سوشل میڈیا کے فائدے ہیں مگر نقصان زیادہ بڑا ہے. سوشل میڈیا میں آج جو لوگ فیس بک چلاتے ہیں صاحب، ان کے فرینڈ لسٹ میں آج ہزاروں لوگ، بعض لوگ جو سیلیبریٹی ہیں ان کے لاکھوں ملین بلین فالوورز ہیں. بہت اچھی بات ہے، مگر یہ آپ نے آن لائن اتنے فرینڈز بنائے، اتنے چاہنے والے بنائے، آف لائن آن گراؤنڈ ریئلٹی میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. سوشل میڈیا پر ہم مدرس ڈے منا رہے ہیں، ماں کی عظمت پر لمبی لمبی پوسٹیں ہو رہی ہیں، گھر میں بوڑھی ماں بیٹھی ہے، کھانس رہی ہے، بیمار ہے، دوا اور علاج کے لیے پریشان ہے، اور وہ بیٹا جو ماں کی عظمت پر لمبے لمبے لیکچر جھاڑ رہا ہے اور سوشل میڈیا پر لمبی لمبی پوسٹیں ڈال رہا ہے اور اسٹیٹس پر ماں کا فوٹو لگا کے ماں کی محبت کا اعلان کر رہا ہے، وہ بیٹا ماں کی حال چال بھی لینے کو تیار. یہ ہے سوشل میڈیا کا بہت بڑا تاریخ پہلو، بہت بڑا منفی پہلو. آج اس سوشل میڈیا میں بچوں کو ماں باپ سے، ماں باپ کو بچوں سے دور کر دیا. گھر کے اندر جب ماں باپ داخل ہو رہے ہیں، باپ داخل ہو رہا ہے، بیٹے کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے، بیٹی کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے، سب اپنے اپنے سوشل میڈیا کے چکر میں، موبائل کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. نہ باپ کے پاس اتنی فرصت ہے کہ بچوں کو بٹھا کر کے کچھ باتیں کر سکے، نہ بچوں کو اتنی فرصت ہے کہ باپ کی باتیں سن سکے. میرے پیارے ساتھیوں، کبھی غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت لقمان کا ذکر کیوں کیا؟ لقمان تو کوئی نبی نہیں تھے، لقمان تو اللہ کے ایک نیک بندے تھے، حکمت والے بندے تھے، مگر اللہ نے قرآن میں ان کے نام پر پوری ایک سورت نازل کر دی اور ان کا ذکر قرآن میں کیا. کیوں کیا؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یاد کرو میرا بندہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، اس کو اچھی اچھی باتیں بتا رہا تھا، اس کو شرک کے بارے میں بتا رہا تھا، اس کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کر رہا تھا. معاف کرنا میرے پیارے ساتھ، آج یہ جو نئی نسل اور پرانی نسل کے بیچ میں جو گیپ پڑ رہا ہے، اس گیپ کے پیچھے بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا. ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے، بچوں کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم. سوشل میڈیا پر میں نے ایک فوٹو دیکھا، گرمی کی چھٹیوں میں پہلے لوگ نانی کے ہاں جاتے تھے، بچے نانی کے ہاں جاتے تھے، نانی کے گھر میں نانا بیٹھے، نانی بیٹھے، ماموں لوگ بیٹھے ہیں، وہ ایک ماحول ہوتا تھا. اب وہ سارا ماحول ختم، اب سب کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے اور سب سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز میں لگے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انْتَحَابَ بَاهُ مِنْ حَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَاهُ ذَلِيلًا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں. ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے فرصت نہیں ہے. تو سوشل میڈیا
کو آج ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں، سوشل میڈیا ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے تاریخی پہلوؤں کی اگر بات کی جائے، اس کے منفی پہلوؤں کی بات کی جائے، اس کے ڈرا بیکس کی بات کی جائے، تو اس نے سب سے بڑا جو کام کیا بدنگاہی کو عام کیا، آنکھوں کے زنا کو عام کیا ہے۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورتیں، وہ مناظر جن کو دیکھنا کل تک عیب سمجھا جاتا تھا، آج سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہو گئے۔ یہ فیس بک کی ریل، یہ یوٹیوب کے شارٹ، یہ انسٹاگرام کی ویڈیوز، یہ سماج میں جم کر کے ولگیرٹی اور بے حیائی کو پھیلا رہی ہے میرے ساتھ۔ اور آپ حیرت کریں کہ ولگیرٹی کے پھیلانے کے اس شیطانی مشن کو بڑھانے میں مسلمان کا بھی پورا یوگدان۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں انسٹاگرام پر جن کی آئی ڈی بنی ہے، اور ان کی آئی ڈی پر سوائے ولگیرٹی کے، سوائے بے حیائی کے، سوائے ننگا پن کے، سوائے جسم کی نمائش کے کوئی کنٹینٹ نام کی کوئی چیز۔ ویوز حاصل کرنا ہے، لائکس حاصل کرنا ہے، اس کے ذریعے مونیٹائزیشن کر کے پیسہ کمانا ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو۔ یہ پیسہ کمانے کی اندھی دوڑ میں اور شہرت کی اندھی دوڑ میں آج سماج کو کہاں لاتا ہے۔ کتنی ایسی مسلمان لڑکیاں تھیں جو غریب فیملی سے تھیں، پردہ والی فیملی سے تھی، شروع میں انہوں نے انسٹاگرام پر آئی ڈی بنائی، 2-4 ٹھمکے لگائے، جب ان کو شہرت مل گئی، آج ان کا نقاب بھی اتر گیا، حجاب بھی اتر گیا، آج ان کا کوئی بوائے فرینڈ بھی بن گیا، آج وہ دنیا میں گھوم بھی رہی ہیں، آج ان کے پاس کروڑوں کی گاڑی آ گئی۔ یہ 4 دن کی چکا چوند آئی اور ساری جو دینداری تھی اور ساری جو اپنے تہذیب کی اور اپنے اقدار کی جو حفاظت تھی وہ ختم۔ یاد رکھو میرے ساتھ، سماج میں بے حیائی پھیلانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ آخرت میں تو سزا دے گا، دنیا میں بھی سزا دے گا۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ اللہ قرآن میں سورہ نور میں فرماتا ہے، جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، ولگیرٹی کو پھیلاتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا۔ دنیا میں بھی اللہ عذاب دے گا، اور اللہ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، کسی مصیبت کی شکل میں، کسی ایکسیڈنٹ کی شکل میں، کسی حادثے کی شکل میں، کسی بیماری کی شکل میں، اللہ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ ڈرنا چاہیے، بے حیائی کا کام کرنا گناہ ہے، مگر بے حیائی کو پھیلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ نے کوئی غلط چیز اپنے دوستوں کو شیئر کی، آج سوشل میڈیا سے یہی تو ہو رہا ہے، کسی کا کوئی ویڈیو وائرل ہوا، سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ بھائی ویڈیو دے دو۔ آدمی دوستوں سے ویڈیو مانگتا ہے، تعلقات والوں سے ویڈیو مانگتا ہے۔ کسی کا کوئی ویڈیو وائرل ہوا، چاہے وہ نازیبا ہو، نامناسب ہو، ولگر ہو، اشلیل ہو، وہ کیوں تیزی سے پھیلتا ہے؟ لوگ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بانٹتے ہیں، برائی کو آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے ساتھ، برائی کو پھیلانا برائی کرنے سے بڑا ہوتا ہے۔ اس سوشل میڈیا نے آج آنکھوں کے زنا کو عام کر دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط باتوں کو سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا گندی باتیں منہ سے نکالنا ہے، والید زناہ البطش، ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے، والرجل زناہ الخطا، اور پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے، والقلب یحوی ویتمنا، اور انسان جب آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، کانوں کی حفاظت نہیں کرتا، ہاتھوں کی حفاظت نہیں کرتا، پیروں کی حفاظت نہیں کرتا، تو پھر دل میں غلط آرزو پیدا ہوتی ہے، دل میں غلط وچار آتے ہیں، دل میں گندے خیالات آتے ہیں، اور اس کے بعد انسان کی شرمگاہ ان خیالات کی یا تو تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ آج حالات کیا ہے میرے ساتھ؟ 3-3 4-4 سال کی بچیوں کے ساتھ اتنا دماغ میں بھر دیا گیا ہے جنسی چیزوں کو، اتنا دماغ میں بھر دیا گیا ہے گندگی کو کہ 3-3 4-4 سال کی بچیاں بھی آج محفوظ نہیں ہیں۔ سماج گندگی کو پھیر پر پہنچ چکا ہے میرے ساتھ، اور اس میں بہت بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے۔ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے فرضی ویڈیو شیئر ہوتے ہیں،
فرضی تصویریں شیئر ہوتی ہیں، کسی کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے، کسی کی آبرو پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اسلام میں خاص طور سے اگر کسی مسلمان کا معاملہ ہے، ایک مسلمان کی عزت و آبرو اسلام کی نظر میں بہت بڑی چیز ہے۔ جس طریقے سے آپ خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کو آپ برداشت نہیں کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے کہا تھا ما اعظم حرمتک، اے خانہ کعبہ تو بہت حرمت والا ہے، بہت احترام والا ہے، بہت عظمت والا ہے، مگر ایک مسلمان کی عزت و آبرو تیری حرمت سے بھی بڑھ کر کے۔ اللہ کے پیارے نبی کا آخری خطبہ یاد کیجیے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، اللہ کے پیارے نبی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، اور آپ نے اپنے اس لیکچر میں، اس خطبے میں، اس سیریمنی میں، اس خطبے میں آپ نے جو باتیں کہی تھی سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اسی خطبے میں آپ نے کہا تھا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، جس طریقے سے یہ میدان عرفات تمہارے نزدیک قابل احترام ہے، آج کا یہ دن 9 ذی الحجہ کی تاریخ عرفہ کا دن قابل احترام ہے، جیسے یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ قابل احترام ہے، ویسے ہی مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت و آبرو تم پر حرام ہے۔ آج سوشل میڈیا نے کیا کام کیا، ایک دوسرے کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، ایک دوسرے کا کوئی ویڈیو مل گیا، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات مل گئی، اسے وائرل کیا جا رہا ہے۔ خبردار کسی مسلمان کی آبرو کے پیچھے مت پڑو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کی آبرو کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ جو مسلمان کی آبرو کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے گھر میں اس کو ذلیل کر دے گا۔ سوشل میڈیا نے فیک نیوز کو پھیلانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ فیک نیوز، ابھی ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، اس کے پہلے کسی اور ملک سے معاملات چل رہے تھے، جو بھی جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں پرانے ویڈیوز کو فوراً جو ہے اے آئی کے ذریعے اس میں ایڈیٹنگ کر کے اس کو نیا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، کسی کی آواز کسی کے ساتھ لگا دی جاتی ہے، یہ سارا کام سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے، اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان نوجوانوں سے خاص طور سے کہوں گا، سوشل میڈیا چلاتے ہو تو آنکھیں موند کر کے کسی بات کو فارورڈ مت کرنا، ایک ذمہ دار مسلمان بنو، ایک سٹیزن، ایک ریسپانسیبل سٹیزن بنو، ایک ذمہ دار شہری بنو۔ آپ مسلمان بھی ہیں، آپ انڈین سٹیزن بھی ہیں، آپ بہت ذمہ داری کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے، کوئی غیر ذمہ دارانہ بات بغیر تحقیق کے آپ شیئر کریں۔ ہمارے بنارس کا ایک لڑکا گرفتار، مسلمان لڑکا، ATS نے اس کو اٹھا لیا۔ میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا، وہاں رہنے والے لوگوں سے پوچھا بھائی کس قصور میں اٹھایا، کیا جرم تھا اس لڑکے کا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ پڑوسی ملک کے کچھ علماء سے جڑا ہوا تھا اور ان کے بیانات اور ان کے لیکچرز وہ یہاں شیئر کرتا تھا، اور بنارس کے بہت سارے علاقوں کے ویڈیو بنا کے ان کے گروپوں میں ڈالتا تھا۔ کیا ضرورت تھی بھائی اس کی؟ آپ جان رہے ہو کہ آپ کے ملک کا ایک دوسرے ملک کے ساتھ معاملات بہت سخت چل رہے ہیں اور بہت جو ہے معاملہ جنگ کے حالات چل رہے ہیں، اور آپ ان حالات میں اس طریقے کی غیر ذمہ دارانہ حرکت کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی کیوں مار رہے ہیں؟ یہ بات، یہ عقل کب آئے گی ہمارے نوجوانوں کو؟ بہت سارے ہمارے نوجوان ایسی طاقتوں اور ایسی جو ہے ایسی تحریکوں اور ایسی موومنٹس اور ایسی آرگنائزیشنز کے جال میں پھنس جاتے ہیں جو ان نوجوانوں کو برباد کرتے ہیں۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں اپنے علماء سے جڑ کر کے رہو۔ آپ کو پوری دنیا کی بھلائی عزیز ہے، آپ یہاں سمستی پور کے گاؤں میں بیٹھ کر کے آپ طے کر رہے ہیں کہ فلسطین میں یہ ہونا چاہیے اور سیریا میں یہ ہونا چاہیے، کہ آپ کے علماء اندھے اور بہرے بنے ہوئے جنہوں نے 10 سال مدارس میں تعلیم حاصل کی ہے، جن کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے، جن کے پاس آپ سے زیادہ نالج ہے، انہیں دنیا کے حالات کی خبر نہیں۔ تو اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکتا، اپنے محلے کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا، اور تو دنیا کی اصلاح کی بات کرتا ہے اور سوشل میڈیا پر فتنہ والی باتیں شیئر کرتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، سوشل میڈیا پر ہر بات نہ تو بیان کرنے کی ہوتی ہے، نہ ہر بات شیئر کرنے کی۔
کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ایک انسان اگر ہر سنی سنائی بات کو بیان کرے تو بہت بڑا جھوٹا ہے. سوشل میڈیا کے اس دور میں ایک اور کام بہت تیزی سے پھیلا ہے، ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا جو اس لائق نہیں ہے کہ ان سے علم حاصل کیا جائے. اسی دربھنگہ کی سرزمین سے شکیل بن حنیف نام کا ایک انسان پیدا ہوا اور آج اس کے لاکھوں ماننے والے، ہزاروں ماننے والے پیدا ہو گئے. حالانکہ دنیا جان رہی ہے وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کوئی پیدا نہیں ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم وہی عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان کو اٹھا لیے گئے، وہی دوبارہ دنیا میں آئے. اور حضرت مہدی پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. وہ عرب کی دھرتی پر آئیں گے اور خانہ کعبہ کے پاس، حجر اسود کے پاس ان کے ہاتھ پر بیعت دی جائے گی. تمام حدیثیں موجود ہیں. اور دربھنگہ کا ایک آدمی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے اور عیسیٰ کہتا ہے، اور ہمارے بہت سارے نوجوان اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک میں ایک لچھے دار باتیں کرنے والا حدیثوں کے انٹرنیشنل نمبر کے حوالے دے کر کے ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں بغض صحابہ بھر دیتا ہے، بغض معاویہ بھر دیتا ہے. اہل بیت کی محبت کے نام پہ، حضرت علی اور حسن و حسین کی محبت کے نام پہ وہ وہی چالیں چلتا ہے، وہ وہی سازشیں رکھتا ہے جو روافض کا طریقہ رہا ہے. کیا ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ کیا ہم حضرت حسن و حسین سے محبت نہیں کرتے؟ کیا حسن و حسین اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کے لیے کیا ہمیں صحابہ کو گالی دینی پڑے گی؟ اور اگر گالی دینے ہی پر اتر آئے ہو تو 2 قدم اور آگے بڑھو، تھوڑی ہمت اور دکھاؤ، تھوڑی جرأت اور دکھاؤ اور کھل کے کہو کہ ہاں ہم رافضی ہیں. ہم اگر حضرت معاویہ پر بھونک رہے ہیں تو پھر 2 قدم اور آگے بڑھ کے حضرت ابوبکر اور عمر اور عثمان کا بھی فیصلہ کرو. یہی تو ہو رہا ہے. روافض کا یہی تو عقیدہ ہے. وہ تو کہتے ہیں صاحب اللہ کے نبی دنیا سے گئے، ابھی 18 ذی الحجہ کو عید غدیر منائی گئی. میں فیس بک چلا رہا ہوں، ہر تیسرا ویڈیو عید غدیر پہ آ رہا ہے. صاحب یہ سب سے بڑی عید ہے. اللہ کے نبی نے غدیر خم کے نام کی ایک جگہ پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا. نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا اس لیے جو حضرت علی کو نبی کے بعد ان کا خلیفہ نہ مانے وہ ظالم ہے اور وہ نبی کی اس وصیت کا انکار کرتا ہے. کیا کہنا چاہتے ہو بھیا؟ اگر آپ کے اس نظریے کو مان لیا جائے، اس آئیڈیالوجی کو مان لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے سارے صحابہ نے نعوذ باللہ نبی کے ساتھ غداری کر دی. نبی کا انتقال ہوا، نبی کے بعد نبی کا جانشین کون بننا چاہیے تھا؟ علی کو بننا چاہیے تھا. علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی نے اپنا جانشین بنایا تھا. صحابہ نے کس کو بنایا؟ ابو بکر صدیق کو بنایا. اس کا مطلب کہ صحابہ نے نبی کے ساتھ غداری کی. اب ذرا غور سے سننا، اگر شیعوں کا یہ عقیدہ مان لیا جائے، اگر رافضیوں کا یہ عقیدہ صحیح مان لیا جائے تو اس کی زد پر صرف صحابہ نہیں آتے، پھر انگلی صرف صحابہ پر نہیں اٹھتی، پھر انگلی تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے پیارے نبی پر بھی، کہ وہ نبی کیسے اور وہ نبی کا مشن کیسا، کہ نبی نے 23 سال محنت کر کے جو ٹیم تیار کی تھی، جو آپ کے صحابہ تھے، جو آپ کے کمپینین تھے، وہ نبی کے انتقال کے فوراً بعد نبی کے ساتھ غداری کر بیٹھے. یہ اس ٹیچر کی ناکامی مانی جائے گی جس کے اسٹوڈنٹس اس کے مشن پر قائم نہ رہ سکیں. یہ اس کمانڈر کی ناکامی مانی جائے گی جس کے سپاہی اس کے حکم کو برقرار نہ رکھ سکیں. تو یہ عقیدہ جو روافض نے گڑھا ہے، جو عید غدیر منا رہے ہیں، یہ عقیدہ پھر صحابہ کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتا، یہ عقیدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھڑا کرتا. اور آج اس عقیدے کو پروموٹ کون کر رہا ہے؟ انجینئر علی مرزا جیسا. اور ہمارے بہت سارے اہل حدیث نوجوان بڑے شوق سے اس کو سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صاحب علی مرزا تو وہ باتیں بتاتا ہے جو عبدالغفار صاحب نہیں بتاتے، جو مولانا خورشید مدنی نہیں بتاتے، جو مولانا معراج ربانی نہیں، جو ہمارے اہل حدیث علماء چھپاتے ہیں وہ بتاتا ہے. ارے بھائی کون سا ایسا دین ہے جو علماء نے چھپایا ہے اور یہ جاہل بتا رہا ہے؟ ذرا غور کرو. دین ہمارا کوئی چھپا ہوا دین نہیں ہے، یہ دین اوپن ہے.
یہ 24/7 اوپن ہے. یہ نبی کا راستہ ہے, یہ صحابہ کا راستہ ہے. اس راستے کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا, میں تم کو ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل کلیئر راستہ ہے, وہاں رات بھی دن کی طرح روشن. صحابہ علماء نے کچھ چھپایا نہیں ہے میرے ساتھ, علماء نے بتایا ہے. یہ آپ کی نیرپور کی سرزمین, یہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کی دعوتوں کا مرکز. مجھے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جہاں جماعت جتنی پرانی ہے وہاں اتنی جماعت مردہ ہو. آج میں ان علاقوں میں جاتا ہوں جہاں جماعت کے لوگ تھوڑے ہیں, وہاں پروگرام ہوتے ہیں, کرسیاں خالی نظر نہیں آتی. مگر ان علاقوں میں جہاں جماعت کے لوگ بھرے پڑے ہیں, لائن سے پورے گاؤں جماعت کے ہیں, وہاں پروگرام ہوتے ہیں, کرسیاں خالی نظر آتی ہیں. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ہم پرانے اہل حدیث ہیں. ہماری اہل حدیثیت بہت زیادہ پرانی ہو گئی, دور زیادہ پرانا ہو گیا. ہمارے اس توحید و سنت کے آئینے پر گرد و غبار چھا گیا ہے, ہمارے ارادوں میں کمزوری آ گئی, ہم مردہ ہو. میرے بھائیو, اپنی اہل حدیثیت کو دوبارہ زندہ. سوشل میڈیا کے اس دور میں میرے نوجوانوں جو فیس بک چلاتے ہو, آپ کی ذمہ داری ہے توحید کو عام کرو. میں سوشل میڈیا دیکھ کر پریشان ہوں, میرا دل اندر سے چھلنی ہو رہا ہے. بڑی تیزی سے شیعت پروموٹ کی جا رہی ہے, رافضیت پروموٹ کی جا رہی ہے. بڑی تیزی سے نوجوانوں کا ایک طبقہ کھڑا ہو رہا ہے جو کہہ رہا ہے صاحب بنو امیہ غدار تھے, بنو امیہ صحابہ کے دشمن تھے, اہل بیت کے دشمن تھے. ارے کون بنو امیہ؟ حضرت ابو سفیان ٹھیک ہے بعد میں ایمان لائے, صحابہ میں بہت لوگ بعد میں ایمان لائے. کہ حضرت عمر بالکل پہلے دن سے ایمان لائے تھے؟ ہم کون ہوتے جج کرنے والے؟ ارے جس نے ایک دن کے لیے بھی نبی پر جو ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا, وہ صحابی ہے ہمارے ایمان اور عقیدے کے حساب سے. ابو سفیان بنو امیہ میں سے, حضرت معاویہ کے باپ ہیں, ایمان لائے. ایک زمانے تک اسلام کے دشمن تھے, ایمان لائے, اتنے ہی وفادار تھے. یمامہ کی جنگوں میں شامل ہوئے, جھوٹے نبیوں کے خلاف جنگوں میں شامل ہوئے, وہ بھی شامل ہوئے. ان کی بیوی حضرت ہندہ وہ بھی شامل ہوئی. یہ شوہر اور یہ بیوی کسی زمانے میں اسلام کے دشمن تھے, مگر اسلام لائے تو اتنے ہی جانثار اور وفادار بن گئے. تم بنو امیہ کو گالی دیتے ہو. کون بنو امیہ؟ یہی حضرت معاویہ کے بڑے بھائی تھے یزید بن ابی سفیان. انہوں نے ملک شام کی کئی مہم سر کی, ملک شام کے کئی علاقوں کو فتح کیا. بڑے بہادر صحابی تھے اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے صحابی تھے. تم کون بنو امیہ کو برا بھلا کرتے؟ اسی بنو امیہ سے عثمان غنی تھے جن کو نبی نے 2 بیٹیاں دی تھی. جس خاندان کو تم گالی دیتے ہو, نبی نے اس خاندان سے رشتہ کیا تھا, نبی نے اس خاندان میں 2 بیٹیاں دی تھی. اپنی زبانوں کو لگاؤ. یہ علی مرزا جیسے لوگ ہزاروں پیدا ہوتے رہیں گے, دین باقی رہے گا, صحابہ کی عظمت باقی رہے گی. صحابہ پر بھونکنے والے کل بھی پیدا ہوئے تھے اور ہو کر کے ختم ہو گئے اور آگے بھی پیدا ہو کے ختم ہو جائیں گے. تو دین اس سے لو جو عالم ہے. اور اگر ہر آدمی ہر کس و ناکس کسی کا ویڈیو سن کے 4 کتابیں پڑھ کے اگر عالم بن سکتا ہے تو بند کر دو جامعہ ابن تیمیہ, بند کر دو جامعہ سلفیہ دربھنگہ, بند کر دو جامعہ سلفیہ بنارس, بند کر دو یہ ادارے. اور اگر یہ ادارے, یہ مدارس کا سسٹم یہ ہمارے اسلاف سے چلا آ رہا ہے, یہ صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے, تو فالو دا پراپر چینل. پراپر چینل کو فالو کرو. عالم بننا ہے پراپر چینل سے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی عالم گھرانے سے پیدا ہیں تبھی آپ عالم ہو سکتے ہیں. اعظم گڑھ کی سرزمین پر ایک ہندو لڑکا ہے, غیر مسلم لڑکا, باقی رام نام کا لڑکا, اسلام قبول کرتا ہے, تمل ناڈو کا سفر کر کے جامعہ دارالاسلام عمر آباد میں تعلیم حاصل کرتا ہے, عالم بنتا ہے, اور پھر وہی لڑکا مدینہ جا کے مدینہ یونیورسٹی سے علم حدیث میں پی ایچ ڈی کرتا ہے, اور دنیا اس کو ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے یاد کرتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ کا خاندان کیا ہے, آپ کا شجرہ کیا ہے, آپ کا نسب کیا ہے, اسلام میں یہ میٹر نہیں کرتا. آپ اپنے علم کے ذریعے آپ درجہ اور مقام حاصل کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے اس دور میں ایک اور کام بہت ہوا ہے, اور وہ کام کیا ہوا ہے؟ اپنی ذمہ داریوں سے ہم غافل ہیں. ٹیچر موبائل میں لگا ہے, بچوں کو پڑھا نہیں رہا. بچے موبائل میں لگے ہیں, پڑھ نہیں رہے ہیں. کتابیں دھول کھا رہی ہیں, کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. لائبریریاں ختم ہو رہی ہیں.
یہ سوشل میڈیا کا بہت برا کردار ہے، یہ ہمارے فرض سے ہمیں غافل کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ فیس بک کو 2-4 دنوں کے لیے بند کر کے کبھی غور کرو کہ آپ اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہو اور کتنا دینا چاہتے ہیں۔ کبھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھو، 2-4 دنوں کے لیے موبائل سے دور نکل کے دیکھو کہ اپنی ماں کے ساتھ آپ کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہو، اپنے باپ کے ساتھ آپ کتنا وقت گزارتے ہو۔ میرا دین تو وہ دین ہے میرے ساتھ کہ اگر مال اور اولاد جیسی چیز بھی اگر اللہ کے ذکر سے غافل کر دے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارا مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑا گھاٹا اور نقصان اٹھانے والا ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ آپ کا کاروبار، آپ کا لین دین جو بہت ضروری چیز ہے، مگر وہ بھی اتنا اہم نہ ہو جائے کہ آپ نماز سے غافل ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ میرے متقی بندے تو وہ ہیں، میرے نیک بندے تو وہ ہیں، ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، ان کا لین دین ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ اگر کاروبار اور لین دین جیسی اہم چیزیں بھی آپ کو دین سے غافل کر دیں تو وہ فتنہ ہے، وہ بری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سوشل میڈیا کو اپنے لیے تباہی کا ذریعہ بنا، اور یہ سوشل میڈیا ایک اور خطرناک کام کر رہا ہے، ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے بھر رہا ہے۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والا اکیلے میں کیا کیا دیکھ رہا ہے یہ اس کو معلوم ہے، اس کے موبائل کو معلوم ہے، اس کے اللہ کو معلوم ہے۔ دنیا کے اس نے براؤزر کی ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا، واٹس ایپ کی چیٹنگ کو ڈیلیٹ کر دیا، انسٹاگرام کے ثبوت کو مٹا دیا۔ ارے تو کہاں سے ثبوت مٹایا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جس دھرتی پر بیٹھ کر تو نے موبائل پر گندی چیزوں کو دیکھا ہے، غلط کام کیا ہے، وہ دھرتی بھی قیامت کی دن گواہی دے گی۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن تیرے کان بھی تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیری آنکھیں بھی تیرے خلاف گواہی دیں گی، تیرے بدن کی چمڑی بھی تیرے خلاف گواہی دے گی۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ انسان کہے گا اپنی چمڑی سے کہ تو کیسے بول رہی ہے، انسان کی چمڑی کہے گی اللہ نے ہم کو زبان دی ہے، اس لیے ہم اپنی تنہائی کو گناہوں سے مت آلودہ کرو میرے ساتھ۔ اس موبائل کو یہ درجہ مت دو کہ آپ کی نمازوں کو برباد کر دے، آپ کی عمروں کو برباد کر دے، آپ کے حج کو برباد کر دے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے قیامت کے دن جو پہاڑ کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو ہوا میں اڑا دے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ رات کو عبادت بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها۔ جب وہ تنہائی میں ہوں گے، اکیلے میں ہوں گے تو ناجائز کام کریں گے، غلط کام کریں گے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے میرے ساتھیوں؟ یہ ہمارے موضوع کا آخری حصہ ہے، 5 منٹ کے اندر میں بات اپنی ختم کروں۔ سوشل میڈیا کے نقصانات تو بہت سارے آپ نے سنے، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہم استعمال کریں، میں منع نہیں کرتا، فیس بک آپ چلا رہے ہیں چلائیے، مگر آپ اس کو اتنا ہی وقت دیجئے جتنے کہ وہ لائق ہے۔ آپ اپنے سوشل میڈیا کے فرینڈ سرکل کو بہت کشادہ مت کیجئے، آپ ریئل میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے عزیز ہیں، جو آپ کے اپنے ہیں، ان کو ٹائم دیں۔ پہلا کام کیجئے۔ دوسرا کام یہ ہے، شیطان ظاہر ہے کہ بہت ہوشیار ہے، شیطان اپنے مشن میں لگا ہوا ہے۔ آپ سوشل میڈیا اچھے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس پر غلط چیزیں بھی آ رہی ہیں، تو قرآن کا جو اصول ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں
آپ کے پاس اسکپ کرنے کا بھی طریقہ ہے، نظر انداز کرنے کا بھی طریقہ ہے، اگنور کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ بہت سارے ایسے طریقے بھی آتے ہیں، آپ اپنے یوٹیوب کو فلٹر کر سکتے ہیں، انسٹاگرام کو فلٹر کر سکتے ہیں، نازیبا چیزیں ہمارے سامنے آئیں نہ آئیں، نامناسب چیزیں ہمارے سامنے نہ آئیں، آپ فلٹر کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا کام اپنی نوجوان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا کا استعمال آپ کرتی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کوئی مسلمان لڑکا آپ سے آتا ہے، سلام کرتا ہے، آپ کو دینی بہن کہتا ہے، ٹھیک ہے، مگر دینی بہن کا رشتہ یہ سگی بہن کی طرح نہیں ہے۔ جس طریقے سے سگے بھائی بہن آپس میں بے تکلف ہو سکتے ہیں، سگی بہن کو بھائی سے پردہ نہیں کرنا ہے، سوشل میڈیا پر خبردار کوئی لڑکا آپ کو لاکھ اپنا مسلمان بھائی کہے، اپنا فوٹو بھیجنا، اپنا ویڈیو بھیجنا، اپنی پرسنل باتیں شیئر کرنا، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہیں سے بدکاری کے راستے کھلتے ہیں، یہیں سے بے حیائی کے راستے کھلتے ہیں۔ جب آپ شیطان کو پہلے ہی دروازے پر واپس کر دیں تو شیطان اندر کے دروازے نہیں کھول پائے گا۔ شیطان کو پہلی سیڑھی سے گرا دو، شیطان آگے کی منزل کو پار ہی نہ کر سکے۔ شروع میں ہی ٹائٹ ہو جاؤ، شیطان کو راستہ طے ہی۔ اور ایک اور بڑی اہم ذمہ داری سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر معاملے میں اپنی رائے ویکت کرنا، اپنا خیال پیش کرنا ضروری نہیں۔ جس معاملے میں آپ کے علماء خاموش ہیں، آپ بھی خاموش رہیے۔ سوشل میڈیا نے یہی کام تو کیا ہے، جس کو نہیں بولنا چاہیے وہ بول رہا ہے، نہ بولنے والوں کو بھی زبان دے دی اس میڈیا نے۔ اس لیے خبردار، ہر چیز پر اپنی رائے مت ویکت کیجئے اور ہر مسئلے پر آپ گفتگو مت کیجئے۔ یہ چند باتیں سوشل میڈیا کے تعلق سے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں سوشل میڈیا کے فتنے سے محفوظ رکھے، رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں توحید و سنت کے مشن پر قائم رہنے کی اور مرتے دم تک اس پر ہم سب کو زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔